خدا کے کلام کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، زوردار تالیاں خدا کے کلام کے لیے۔ آئیں آج رات ہم خداوند کے زندہ بخش پاک کلام میں سے سیکھیں گے مرقس کی انجیل۔ سبھی میرے ساتھ نکالیے گا، جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ میرے ساتھ نکالیے گا۔ مرقس کی انجیل اور اس کا 10 باب اور اس کے 46 آیت سے لے کر ہم 42 آیت تک پڑھیں گے۔ خداوند کے زندہ بخش پاک کلام میں لکھا ہے، اور وہ یرو میں آئے، اور جب وہ اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یرو سے نکلتی تھی تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے چلا چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر۔ اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہ، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر کہا، اسے بلاؤ۔ بس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اندھے نے اس سے کہا، اے ربی، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ وہ فی الفور بینا ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے کھو لیا۔ خداوند کے زندہ بخش پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہمیں برکت اس ناصری کثرت کے ساتھ دے، آمین۔ مسیح میں میرے بہنوں اور بھائیوں، خداوند کے زندہ بخش پاک کلام میں جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، ہم سب نے جو ابھی سنا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے، یسوع اور اس کے شاگرد اور اس کے پیچھے جو ایک بڑی بھیڑ تھی جو یرو سے نکل رہے تھے۔ تو بائبل مقدس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک اندھا فقیر برتمائی کا بیٹا جو برتمائی ہے، وہ راہ کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ اور جب یسوع اور اس کے شاگرد اور بڑی بھیڑ جو یرو سے جب گزرتی ہے تو وہ یہ شور بھیڑ کی آواز کا سن کر پوچھتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے پوچھنے پر لوگ اسے جواب دیتے ہیں کہ یسوع یہ ناصری یہاں سے گزر رہا ہے۔ اور میرا یقین ہے کہ اس نے یہ سنا ہوگا، اس نے پہلے یہ سنا ہوگا کہ یسوع ناصری جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، یسوع ناصری جو کوڑیوں کو پاک اور صاف کرتا ہے، یسوع ناصری جو شفا دیتا ہے تمام بیماریوں سے، اور یسوع ناصری جو تمام جگڑے ہوئے ابلیس سے جو ہے ان کو شفا دیتا ہے، ان کو رہائی دیتا ہے۔ اور جب وہ اندھا فقیر پوچھتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اور بھیڑ اس کے بتاتی ہے کہ یسوع ناصری یہاں سے گزر رہا ہے، اور جب وہ سنتا ہے تو وہ زور زور سے چلانا شروع کر دیتا ہے کہ اے ربی، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ اور لوگ اسے چپ کراتے ہیں، اور تو جب لوگ اسے چپ کرواتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ چلاتا ہے، اور بھی زیادہ بولتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ وہ جانتا تھا، برتمائی یہ جانتا تھا کہ آج میرے پاس یہ موقع ہے شفا پانے کا۔ برتمائی یہ جانتا تھا کہ آج یہ وقت، یہ ٹائم ہے کہ میں شفا پاؤں، لیکن لوگ اسے منع کر رہے تھے، لوگ اسے ڈانٹ رہے تھے کہ چپ رہ، لیکن وہ اور زیادہ چلایا۔ اس نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ آج میرے پاس یہ موقع ہے، آج میرے پاس یہ وقت ہے، آج میرے پاس یہ ٹائم ہے کہ میں شفا پا جاؤں۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لوگوں کے منع کرنے پر بھی
وہ زور زور سے چلاتا ہے اور یسوع کو پکارتا ہے، اور کلام میں لکھا ہوا ہے مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے بنے داؤد مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر اسے بلایا، بس انہوں نے اس اندھے سے یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمارا خود وہ تجھے بلاتا ہے۔ جب یسوع ناصری نے دیکھا کہ وہ مجھے بلا رہا ہے تو یسوع ناصری رک گئے۔ لوگوں کے منع کرنے پر وہ اور بھی زیادہ چلایا، لیکن جب اتنی بھیڑ میں سے یسوع نے اس کی آواز سنی تو یسوع رک گیا اس کی آواز کو سننے کے لیے۔ لیکن میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں، جس طرح برتمائی نے اس موقع کو، اس وقت کو جو ہے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اس نے لوگوں کے منع کرنے پر بھی زور زور سے یسوع کو چلا کر بلایا۔ تو مسیح میں میرے بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ کے پاس بھی یہ وقت ہے، آج آپ کے پاس بھی یہ موقع ہے۔ یسوع ناصری کو اپنے زندگی کے اندر لے، یسوع ناصری کو اپنے پاس بلائے۔ اپنا آج جو آپ کو وقت، جو موقع ملا ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے مت گوائیں۔ یسوع کو اپنے زندگی کے اندر لیں، اور جب یسوع آپ کے زندگی کے اندر آ جائے گا تو آپ کی ساری بیماریاں، ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں آپ کے زندگی میں سے جاتی جائیں گی۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے۔ یسوع نے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے۔ اور یسوع ناصری جو دل و گردوں کو جانتا ہے، یسوع کو پتا تھا کہ یہ بینا ہے، اور یسوع ناصری یہ جانتا تھا کہ یہ کیا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی یسوع ناصری نے یہ پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل، مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کا 5 باب کا ہم مطالعہ کریں تو وہاں پر بھی ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے 38 برس کا جو بیمار شخص ہوتا ہے، جب یسوع ناصری اس کے پاس بھی جاتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ یسوع ناصری نے اس کے دل کا حال دریافت کیا، اور یسوع ناصری نے اس کے پاس بھی جا کر پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے، کیا تو ٹھیک ہونا چاہتا ہے۔ یسوع ناصری نے اس کے پاس بھی جا کر اس سے پوچھا، جبکہ یسوع ناصری اس 38 برس شخص کی بیماری کو بھی جانتا تھا۔ لکھا ہوا ہے کہ یسوع نے اس کے دل کا حال دریافت کر کے اس کے پاس گیا تو اس سے جا کر پوچھا کہ تو شفا پانا چاہتا ہے۔ اسی طرح یسوع ناصری بھی برتمائی جو بینا ہے اس کے پاس جا کر پوچھتا ہے کہ کیا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں۔ تو مسیح میں بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی زندگی کے اندر بھی مسیح آ جائے گا، جب آپ بھی اپنی زندگی کے اندر یسوع کو قبول کر لیں گے، جب آپ بھی اپنی زندگی کے اندر یسوع کو آنے کی دعوت دیں گے، تو جب یسوع آپ کی زندگی کے اندر آ جائے گا، پھر آپ کی جو بھی بیماری، جو بھی پریشانی ہے، اس کو یسوع دور کرے گا۔ ہاللیلویا، اس کو یسوع دور کرے گا۔ یسوع پھر آپ سے پوچھے گا کہ میں آپ کے لیے کیا کروں۔ آپ جو دعا میں مانگیں گے وہ یسوع آپ کے لیے کرے گا۔ آپ دعا میں جو کچھ چاہیں گے وہ یسوع آپ کے لیے کرے گا، کیونکہ یسوع خود پوچھتا ہے کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ تو مسیح میں میرے بہنوں اور بھائیوں، جب یسوع نے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں، تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بینا ہو جاؤں، میں دیکھنا شروع کر دوں۔ اور جب وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے، جب یسوع ناصری اس کو شفا دیتا ہے تو وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے، وہ شفا پا جاتا ہے۔ اور جب وہ شفا پاتا ہے تو پھر وہ یسوع کے پیچھے ہو لیتا ہے، پھر وہ یسوع کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ یسوع کے ساتھ خدمت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح مسیح میں میرے بہنوں اور بھائیوں، آج آپ کے پاس یہ موقع ہے، آج آپ کے پاس یہ وقت ہے۔ اس وقت کو، اس ٹائم کو مت اپنی زندگی میں جانے دیں۔
इस वक्त को, इस टाइम को मत अपनी जिंदगी में जो है वो जाने दे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि देखो खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, खुदा की बादशाही नजदीक है। और हम सब जो यहाँ पर हैं, हम सबको आज हमें ये यीशु ने मौका दिया है, हमें ये वक्त, ये टाइम दिया है कि हम उसके हजूर झुके और उसके नाम को पुकारें और यीशु को अपने जिंदगी में लें। जब यीशु को अपने जिंदगी में लेंगे तो फिर हम भी अपनी दिली ख्वाहिशों को, दिली जरूरतों को पूरा होते हुए देखेंगे। फिर यीशु खुद हमसे पूछेगा कि बता मेरी बेटी मैं तेरे लिए क्या करूं, बता मेरे बेटे कि मैं तेरे लिए क्या करूं, क्योंकि यीशु ने उसके पास आकर पूछा और लोगों ने उसे चुप करवाया, लेकिन वो चुप नहीं हुआ। लोगों के कहने पर वो चुप नहीं हुआ, क्योंकि वो उस वक्त को, उस टाइम को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। आज आपकी जिंदगी के अंदर भी इब्लीस की आज़माइशों की वजह से रुकावटें हैं। आज लोग आपको अगर तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहते, अगर लोग आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, अगर लोग ये चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ें, आप तरक्की ना करें, लेकिन मसीह में बहनों और भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसी तरह भीड़ भी बर्तिमाई को डांट रहे कि चुप हो जा, वो उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, वो ये नहीं चाहते थे कि ये आगे बढ़े, लेकिन लोगों के मना करने पर भी वो जोर जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसके पास वो वक्त था, क्योंकि उसने सुना था कि यीशु नासरी के हाथ के नीचे बीमारियां अपना दम तोड़ती हैं, यीशु नासरी जो शिफा देता है, यीशु नासरी जो लंगड़ों को चलाता है, यीशु नासरी जो मुर्दों को जिंदा करता है। उसने सुना कि यीशु नासरी यहाँ से गुजर रहा है, तो उसने यीशु नासरी को जोर से पुकारना शुरू किया। तो मसीह में मेरे बहन और भाइयों, आप भी अपनी जिंदगी में यीशु को पुकारना शुरू करें। आप भी अपनी जिंदगी के अंदर यीशु को अपने हर काम के आगे रखें। हर काम जो आप करते हैं यीशु के नाम से करें। यीशु नासरी सब कुछ करने की कुदरत रखता है, और जब यीशु आपकी जिंदगी में आ जाएगा तो फिर आपकी परेशानियां, आपकी बीमारियां सब कुछ जाता जाएगा और फिर आप हमेशा खुश रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज के कलाम के वसीला से यीशु नासरी हम सबको कसरत के साबित करते हैं। आमीन।